بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الحکم کما ان الحملیۃ جیسا کہ قضیہ حملیہ تنقسم الی محصورۃ و محملۃ و شخصیۃ و طبعیۃ تقسیم ہوتا ہے قضیہ محصورہ، محملہ، شخصیہ اور طبعیہ کی طرف۔ کذالک الشرطیۃ ایضاً اسی طرح قضیہ شرطیہ بھی سواء کانت متصلۃ او منفصلۃ، خواہ متصلہ ہو یا منفصلہ ہو، تنقسم الی المحصورۃ الکلیۃ والجزئیۃ، تقسیم ہوتا ہے محصورہ کلیہ اور جزیہ کی طرف، والمحملۃ والشخصیۃ، قضیہ محملہ اور قضیہ شخصیہ کی طرف، ولا يعقل الطبعیۃ ها هنا، اور متصور نہیں ہے قضیہ طبعیہ یہاں پر۔ جس طرح قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں، محصورہ اور محملہ، طبعیہ اور شخصیہ، اسی طرح قضیہ شرطیہ کی تین قسمیں ہیں، محصورہ، محملہ اور شخصیہ۔ یہاں پر طبعیہ متصور نہیں ہے کیونکہ طبعیہ میں حکم طبیعت پر ہوتا ہے، جبکہ شرطیہ میں حکم طبیعت پر نہیں ہوتا۔ جس طرح قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں، محصورہ اور شخصیہ، محصورہ، محملہ، شخصیہ اور طبعیہ، اسی طرح قضیہ شرطیہ کی تین قسمیں ہیں، محصورہ، محملہ اور شخصیہ۔ یہاں پر طبعیہ متصور نہیں ہے کیونکہ طبعیہ میں حکم طبیعت پر ہوتا ہے اور شرطیہ میں حکم طبیعت پر نہیں ہوتا۔ قولہ تقادیر المقدم، کقولنا، جیسے ہمارا قول، کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، جب بھی سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، فکلیۃ وسورھا فی المتصلۃ الموجبۃ، اور اس کا سور متصلہ موجبہ میں، کلما، مہما، متی، اور وہ ہیں جو ان کے معنی میں ہوں، فی المنفصلۃ، اور قضیہ منفصلہ میں سور دائماً، ابداً وغیرہ ہیں اور ان کی مثل ہیں۔ ھذا فی الموجبۃ، یہ موجبہ میں ہے، واما السالبۃ مطلقاً، اور بہرحال سالبہ مطلقاً، فسورھا لیس البتۃ، تو اس کا سور ہے لیس البتۃ، او بعضھا مطلقاً، ای بعضاً غیر معین، یعنی بعض غیر معین، جیسے تیرا قول، قد یکون، کبھی ایسا ہوتا ہے، اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا، جب شے حیوان ہو تو انسان ہوتی ہے، فجزئیۃ وسورھا، اور اس کا سور فی الموجبۃ، موجبہ میں، متصلۃ کانت او منفصلۃ، خواہ متصلہ ہو یا منفصلہ ہو، قد یکون ہے، وفی السالبۃ کذالک قد لا یکون، اور سالبہ میں اسی طرح قد لا یکون ہے۔ تو قضیہ محصورہ، قضیہ شرطیہ محصورہ کی چار قسمیں ہیں، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ موجبہ کلیہ یہ ہے کہ جس میں حکم مقدم کی تمام تقادیر پر ایجاباً ہو، اور سالبہ کلیہ یہ ہے کہ جس میں حکم مقدم کی تمام تقادیر پر سلباً ہو۔ موجبہ کلیہ کا سور کلما، مہما، متی اور ان کے ہم معنی ہے، اور موجبہ کلیہ منفصلہ میں سور دائماً، ابداً وغیرہ ہیں، اور سالبہ خواہ متصلہ ہو یا منفصلہ، اس کا سور لیس البتۃ ہے۔ تو موجبہ کلیہ کی مثال، کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اور سالبہ کی مثال، لیس البتۃ کلما کانت الشمس طالعۃ فاللیل موجود۔ موجبہ کلیہ وہ ہے کہ جس میں حکم مقدم کی تمام تقادیر پر ایجاباً ہو، اور سالبہ کلیہ یہ ہے جس میں حکم مقدم کی تمام تقادیر پر سلباً ہو۔ موجبہ کلیہ متصلہ کا سور کلما، مہما، متی وغیرہ ہیں، اور منفصلہ کا سور دائماً، ابداً وغیرہ ہیں، اور سالبہ خواہ متصلہ ہو یا منفصلہ ہو تو سالبہ کلیہ کا سور لیس البتہ ہے۔ موجبہ کی مثال جیسے کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اور سالبہ کی مثال لیس البتۃ کلما کانت الشمس طالعۃ فاللیل موجود۔ اس کے بعد موجبہ جزیہ کہتے ہیں جس میں حکم مقدم کی بعض تقادیر پر ایجاباً ہو، اور سالبہ جزیہ کہتے ہیں جس میں حکم مقدم کی بعض تقادیر پر سلباً ہو۔ موجبہ کلیہ کا سور قد یکون ہے، اور سالبہ جزیہ کا سور قد لا یکون ہے۔ موجبہ کی مثال قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسان، اور سالبہ جزیہ کی مثال قد لا یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا۔ تو موجبہ جزیہ کہتے ہیں جس میں حکم مقدم کی بعض تقادیر پر ایجاباً ہو، اور سالبہ جزیہ کہتے ہیں جس میں حکم مقدم کی بعض تقادیر پر سلباً ہو۔ موجبہ جزیہ کا سور قد یکون ہے، اور سالبہ جزیہ کا سور قد لا یکون ہے۔ موجبہ کی مثال قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسان،
اور سالبہ جزیہ کی مثال قد لا یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا۔ قوله فشخصیت کقولک، جیسے تیرا قول ان جئتنی اليوم فاکرمتک، اگر تم آج میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارا اکرام کروں گا۔ شخصیہ وہ قضیہ ہے جس میں حکم مقدم کی معین تقادیر پر ہو، جیسے ان جئتنی اليوم اکرمتک، اگر تم آج میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارا اکرام کروں گا۔ قضیہ شخصیہ شرطیہ وہ ہے جس میں حکم مقدم کی معین تقادیر پر ہو، جیسے ان جئتنی اليوم فاکرمتک، اگر تم آج میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارا اکرام کروں گا۔ وَإِلَّا ورنہ اے وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْحُكْمُ عَلَى جَمِيعِ تَقَادِيرِ الْمُقَدَّمِ، اگر نہ ہو حکم مقدم کی تمام تقادیر پر، ولا علی بعضها، اور نہ بعض تقادیر پر، بِأَن يُسْكَتَ عَن بَيَانِ الْكُلِّيَّةِ وَالْبَعْضِيَّةِ، بئی طور کہ خاموشی رکھی جائے کلیت اور بعضیت کے بیان سے، مطلقاً فمہملۃ، تو وہ مہملہ ہوگا، جیسے اذا کان الشیء انسانا کان حیوانا، جب شے انسان ہو تو حیوان ہوتی ہے۔ قضیہ مہملہ شرطیہ وہ ہے جس میں حکم مقدم کی نہ تمام تقادیر پر ہو نہ بعض تقادیر پر ہو، بلکہ کلیت اور بعضیت کے بیان سے خاموشی ہو، جیسے اذا کان الشیء انسانا کان حیوانا، جب شے انسان ہو تو حیوان ہوتی ہے۔ قضیہ مہملہ وہ ہے جس میں حکم مقدم کی نہ تمام تقادیر پر ہو نہ بعض تقادیر پر ہو، بلکہ کلیت اور بعضیت کے بیان سے خاموشی ہو، اذا کان الشیء انسانا کان حیوانا، جب شے انسان ہوتی ہے تو حیوان ہوتی ہے۔